الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے 27ویں پارے کا، سورۃ النجم کی آیت نمبر 26۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمَّعُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 26 ہے، اور یہاں اللہ کریم کفار مکہ کی ہی کچھ بے سر و پا باتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، جیسا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے، فرشتوں کے نام رکھتے، اور کچھ ان میں سے ان کی عبادت کا دعویٰ بھی کرتے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، جن کی شفاعت کسی کام نہیں آ سکتی۔ تم بتوں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہو، جو پتھر کے مورتیاں ہیں، جن میں نہ بولنے کی سکت ہے نہ شعور کی سکت ہے، تم ان سے امید لگا کے بیٹھے ہو۔ اللہ کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں فرشتوں کو بھی دم مارنے کی مجال نہیں، فرشتے بھی اس کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کر سکتے، من بعد ان یأذن اللہ، اس کے بعد کہ اللہ انہیں اجازت دے دے۔ وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جو الوہیت کے قابل ہے، وہ ایسی بارگاہ ہے کہ فرشتے بھی اس کی اجازت کے بغیر سفارش یا شفاعت نہیں کر سکتے۔ لمن یشاء ویرضیٰ، ہاں جس کے لیے وہ خود چاہے، ویرضیٰ اور جس پر راضی ہو۔ یعنی کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں کسی کو مجال نہیں ہوگی کہ کوئی منہ کھول سکے یا بات کر سکے، سوائے اس کے کہ جس کو اذن ملے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ اپنی عطا سے اذن مجھے عطا فرمائے گا، اذن قرآن عظیم کو عطا فرمائے گا، اذن رمضان المبارک کو عطا فرمائے گا، اذن ان پاک فرشتوں کو عطا فرمائے گا جن کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ لیکن بجز اس اجازت کے کسی میں بولنے کی مجال نہیں ہوگی۔ تم بتوں کو سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری سفارش کر دیں گے، یہ بھی وہ سوچتے تھے کہ یہ بت ہمیں بچا لیں گے۔ تم ان کے بارے میں جو پتھر کی مورتیاں ہیں یہ خیال کیے بیٹھے ہو، اس کی بارگاہ میں تو نوری مخلوق بھی بولنے کی جرت نہیں رکھتی۔ اس آیت کا مفہوم اور مدعا یہ ہے، فرمایا فرشتے بھی وہاں اذن کے بغیر بولنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت کے دن پر، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کوئی قیامت نہیں ہے، سب کچھ یہی دنیا ہے، ایسے لوگ کتنے دھرم ایسے ہیں جن میں یہ ہے کوئی آخرت نہیں۔ تو جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، لیسمعون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھتے ہیں، فرشتوں کے نام رکھ رکھ کے ان کی عبادت کرتے ہیں، اور انہیں بیٹیاں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ فرشتے معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، حالانکہ انہیں اس کا کچھ علم نہیں ہے، جانتے کوئی نہیں، جاہل ہے نرے۔ اور جتنے بھی بت پرست ہیں اللہ نے انہیں عالم نہیں جاہل کہا ہے، وہ کتنا ہی کیوں نہ دنیا پڑ جائیں، جب اللہ کی پہچان نہیں کر سکے تو اللہ کریم نے ان کو جاہلوں کے خانے میں رکھا ہے۔ بھائی اس نرے جاہل ہیں، یہ نرے ان پڑھ ہیں، گنوار ہیں، انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ اللہ کو پہچاننا کیسے ہے، کیونکہ یہ جانتے نہیں۔
تو فرمایا ان حالانکہ انہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کرتے مگر اپنے گمان کی، صرف شک اور گمان کی پیروی کرتے پھر رہے۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور ظن یعنی شک حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آ سکتا۔ اللہ تو یقین والوں کے ساتھ، اللہ کنہیں ملتا ہے جو یقین رکھتے ہیں، جنہیں دولت یقین نصیب ہو جاتی ہے، بن دیکھے اسے مان لیتے ہیں، بن دیکھے اسے اب معبود جانتے ہیں اور اس کی بندگی کرتے ہیں۔ ان یقین والے لوگوں کو اللہ ملتا ہے، جو شک اور ظن میں رہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کسی کام نہیں آ سکتے۔ اب یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، اور اب اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف روح سخن فرمایا اور کہا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، اے میرے حبیب پس آپ ان بد نصیبوں سے اپنا منہ موڑ لیں، چھوڑ دیں۔ کتنی جگہ قرآن عظیم میں یہی کہا ہے، جو نہیں مانتے ان کا راستہ ہی چھوڑ دو۔ کہیں کہا اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب ان جاہلوں سے کلام ہو تو سلام کر کے گزر جاؤ، بات ہی نہیں کرنی۔ یہاں کا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، پس آپ اپنا رخ انور ان بد نصیبوں سے پھیر لیں، چھوڑ دیں ان کو۔ ان ذکرنا، جو ہمارے ذکر سے پھر گئے ہیں، امن تولیٰ ان ذکرنا، جنہوں نے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا ہوا ہے، جو مجھے یاد نہیں کرنا چاہتے۔ ولم یرد الا الحیات الدنیا، اور یہ نہیں چاہتے مگر صرف دنیا کی زندگی، بس یہاں ان کا سب کچھ رک جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دنیا ٹھیک ہونی چاہیے، دنیا ہی سب کچھ ہے۔ اے میرے حبیب یہ دنیا کے سوا کچھ نہیں چاہتے، اور تو آخرت دینے آیا ہے، تو انہیں آخرت سمجھانے آیا، یہ آخرت کی طرف جاتے نہیں، بس ان سے منہ موڑ لو۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ہے ان کا مبلغ علم، یعنی ان کے علم کی انتہا یہ ہے کہ یہ صرف دنیا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک بس سب کچھ پیسہ پیسہ پیسہ، دنیا دنیا، اس کے سوا کچھ نہیں، یہی ان کا علم ہے۔ ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک ہے میرے حبیب آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو اس کی راہ سے بھٹک گئے، بمن ضل عن سبیلہ، جو اس کے راستے سے گمراہ ہو۔ اللہ انہیں خوب جانتا ہے، گن گن کے رکھا ہوا ہے اس نے، سب سے حساب لے گا جو اس کے راستے سے اتر گئے ہیں۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ انہیں بھی جانتا ہے جنہوں نے راہ ہدایت پا لیا ہے۔ دونوں کی خبر رکھتا ہے، اسے پتہ ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور جو میرے حبیب کے غلام ہو گئے ہیں وہ انہیں بھی جانتا ہے، اور جنہوں نے اس کے ساتھ جھگڑا بنایا اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ٹھہرے وہ ان کی خبر بھی رکھتا ہے، انہیں بھی جانتا ہے، وہ کسی حال میں بھی بے خبر نہیں۔ بس اے میرے حبیب جو تجھے نہیں مانتے تو انہیں چھوڑ دے۔ یہ بالکل وہی مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے آخری پارے میں قل یا ایھا الکافرون میں بیان کیا، سورۃ الکافرون۔ کیا کہا؟ اے میرے حبیب انہیں یہ کہہ دیجئے لکم دینکم ولی دین، جاؤ تہاڈا دین تہان مبارک، ساڈا دین سان مبارک، چھوڑ دیں ان کو، یہ پٹڑی سے اتر چکے ہیں، یہ بدل نہیں سکتے۔ جب کوئی بندہ ڈھیٹ ہو جائے، ایک حد ہے کسی کو منانے کی، اللہ تعالیٰ معافی دے، مسلمان ہو کر اتنا بدبخت نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ہدایت کی بات کریں وہ منہ موڑ۔ لیکن اگر کوئی منہ موڑ لے اور نہ ہی سمجھنا چاہے حق کو، تو ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ حق پہنچا دینا۔ کیا ڈیوٹی ہے؟ حق، سچی بات کرنا، حق بتا دینا۔ آگے کوئی نہیں مانتا تو یہ اس کی، اللہ فرماتا ہے پھر اس کو چھوڑ دو، ہدایت دینے والا تو میں ہوں، نہیں مل رہی اس کو تو کسی وجہ سے نہیں مل رہی، وہ اس قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے، اس سے معافی عطا کرے، جو سن رہے ہیں وہ بھی، جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور سب کا خاتمہ بالایمان فرما دے، ایمان بالآخرت پہ پختہ یقین عطا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔